بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چیز کے وجود کو نہ ماننا اور کسی چیز کے وجود کا انکار کر ڈالنا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ان کے محرکات بھی مختلف ہیں اور نتائج بھی۔ کسی چیز کو نہ ماننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز موجود ہو مگر آپ کے علم میں نہ ہو، مگر کسی چیز کا انکار کر ڈالنا کم علمی کی دلیل نہیں بلکہ باقاعدہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے لیے ثبوت درکار ہیں، علم درکار ہے۔ یہ دعویٰ اگر علم کے ساتھ کیا جائے تو قابل ستائش ہے، اور اگر بغیر کسی علم کے کیا جائے تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں۔ اگر ہم دنیا کو دینی اور لادینی لوگوں میں تقسیم کریں تو لادینی لوگ مزید فرقوں میں تقسیم ہوتے نظر آئیں گے، جن میں قابل ذکر ہیں ملحد اور اگناسٹک۔ اگناسٹک وہ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے مگر خدا کا انکار بھی نہیں کرتے، وہ صرف اپنی کم علمی اور کم فہمی کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی وہ علم جو خدا کے بارے میں مذہبوں کے پاس ہے وہ اگناسٹکس کے پاس موجود نہیں۔ جیسے ہی وہ علم آ جائے وہ بھی خدا کو مان جائیں گے۔ ملحدوں کا معاملہ مختلف ہے، وہ خدا کا برملا انکار کرتے ہیں جس کے لیے ثبوت درکار ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کائنات اور اس کے گرد و نواح کے چپے چپے کا علم رکھتے ہیں اور اس میں خدا کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت باطل قرار پاتا ہے جب اس زمین پر موجود سمندر میں ایک نئی مچھلی دریافت ہوتی ہے، یعنی اس زمین پر اتنی دریافتوں کا سلسلہ جاری ہوا اور کوئی اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ اس پوری کائنات میں یا اس سے باہر کہیں خدا کا وجود ممکن نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا سائنسی اصولوں پر پورا اترنا ضروری ہو۔ سائنس انسانوں کے علم پر صرف دو طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ ثبوتوں اور مشاہدوں کی بنیاد پر کسی چیز کا وجود ثابت کر دے، اور دوسری یہ کہ وہ ثبوتوں اور مشاہدوں کی بنیاد پر کسی چیز کے عدم وجود کو ثابت کر دے۔ نہ تو کسی چیز کو بغیر ثبوتوں کے تسلیم کرنا سائنس کا دائرہ کار ہے اور نہ ہی بغیر ثبوتوں کے کسی چیز کا انکار کر دینا سائنس کے لیے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ آسان ہے، مثال کے طور پر میں نے مینار پاکستان دیکھا تو اب میرے لیے اس کا وجود ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ میں اس کی تصاویر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس کی موجودگی کی جگہ بتا سکتا ہوں، اس کے آس پاس موجود عمارات کو بطور ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے کئی طریقے ہیں، مگر اگر میں نے مینار پاکستان نہیں دیکھا تو بغیر ثبوتوں کے میرا یہ دعویٰ بھی باطل ہی ہوگا کہ مینار پاکستان کا کوئی وجود ہی ممکن نہیں ہو سکتا ہے، موجود ہو مگر میرے علم میں نہ ہو۔ اس قسم کے دعوے کے لیے ایک اور دعویٰ بھی درکار ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز دیکھ رکھی ہے اور ان میں مینار پاکستان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ دعویٰ کرنا سائنس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ میری معلومات کے مطابق سائنس ابھی تک روح کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی، مگر فی الوقت سائنس روح کا انکار کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سائنس کو اسے ماننے کے لیے ثبوت درکار ہیں اسی طرح اس کا انکار کرنے کے لیے بھی ثبوت درکار ہیں۔ یہ دعویٰ بھی بے سود ہوگا کہ ہم نے پورا جسم ٹٹول لیا، روح نہیں ملی، کیونکہ روح کی بابت دعویٰ ہی ایک نہ نظر آنے والے جسم کا ہے، یعنی جس طرح عقل کو بغیر دیکھے تسلیم کیا جا سکتا ہے اس طرح روح کو بھی مشاہدات کی بنا پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال کشش ثقل کی بھی ہے کہ جب تک دریافت نہ ہوگی سائنس نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، مگر اگر سائنس اس کا انکار کر ڈالتی تو جس دن نیوٹن نے قانون کشش ثقل پیش کیا سائنس کو اپنا تھوکا چاٹنا پڑا۔ لہٰذا کسی بھی ایسے وجود جس کے ہونے یا نہ ہونے کا سائنس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اس پر سائنس کی خاموشی بہتر ہے، نہ اقرار نہ انکار جب تک مشاہدات سامنے نہیں آ جاتے۔ اب مشاہدات کیا ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سائنس ابھی تک اس بات کا تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہے کہ انسانی جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کے پیدا ہونے سے زندگی شروع ہوتی ہے اور جس کے ختم ہونے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے، میں اس کا پلگ آن کرتا ہوں تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جیسے ہی میں پلگ آف کرتا ہوں تو زندگی دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا ماخذ کرنٹ ہے جو اس میں زندگی کی لہر دوڑا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کے تمام اعضاء شروع کے 4 مہینوں میں باری باری بنتے ہیں، دوسرے مہینے میں دل اور دماغ کی تشکیل شروع ہو جاتی ہے۔ ہر وہ عضو جس کے نہ ہونے سے جان جا سکتی ہے وہ بن جانے کے باوجود زندگی کی لہر نہیں دوڑ رہی، کس کا انتظار ہے؟ کون سا کرنٹ دوڑے گا جو زندگی کا آغاز ہوگا؟ پھر چوتھے مہینے میں بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عضو ہے جس کی تشکیل چوتھے مہینے میں ہوئی اور جس کی وجہ سے انسان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی عضو نہیں ہے۔ چوتھے مہینے میں جن اعضاء کی تشکیل ہوتی ہے وہ سارے کے سارے بے جان، بال، ناخن اور دانت، ان میں سے کسی کا بھی تعلق زندگی سے نہیں۔ تو وہ کیا چیز تھی جو چوتھے مہینے میں شامل ہوئی اور جسم میں کرنٹ دوڑ آیا؟ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ موت کے معاملے میں بھی یہی اسرار اور رموز ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کچھ اعضاء کا تباہ ہو جانا فوری
موت کا سبب بن جائے جیسے دل و دماغ، مگر پھر ان کی موجودگی کے باوجود موت کا واقع ہو جانا سمجھ نہیں آتا۔ یعنی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دماغ کی موت پورے جسم کی موت کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا دماغ ہی وہ عضو ہے جو زندگی کی لہر دوڑاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صحیح الدماغ ہونے کے باوجود کیوں مر جاتے ہیں؟ یہی معاملہ باقی اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ سائنس اب تک موت کی حتمی وجہ کا تعین کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام کے مطابق موت جسم سے روح نکل جانے کا نام ہے۔ یہ عمل قلیل مدتی بھی ہو سکتا ہے اور طویل مدتی بھی۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو یعنی سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سامعین اکرام، انسان کی سمجھ بوجھ کا ماخذ سائنس ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر علم سے واقف ہے۔ سائنس ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا علم ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔